السلام علیکم ناظرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قوم نے ان کی نبوت و رسالت پر چند شبہات و اعتراضات کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے باذن اللہ ان کے جوابات دیے۔ ان لوگوں کا پہلا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر یہ تھا کہ آپ تو ہم ہی جیسے انسان اور آدمی ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے ہیں، پھر آپ کا یہ فوق العادت امتیاز کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ خدا کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انسانوں کی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا جائے وہ جن سے بشر سے نہ ہونا چاہیے، بلکہ کوئی فرشتہ ہو جس کا امتیاز سارے انسانوں کو چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے سب سرسری نظر میں حقیر و ذلیل کمینے لوگ ہیں، کوئی شریف بڑا آدمی نہیں۔ اس اعتراض کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ تمہاری بات اگر حق اور صحیح ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے، ان چھوٹے اور رذیل لوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر سمجھے جائیں گے، نمازوں کی صفوف اور دوسری مجالس میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ حقیقت سے دور ان ناواقفوں نے غربا فقراء کو جن کے پاس مال کی بہتات نہیں اور دنیاوی جاہ و مال نہیں، ان کو راذل قرار دے رکھا تھا، حالانکہ یہ خود ایک جاہلانہ خیال ہے۔ عزت و ذلت اور عقل و فہم مال و دولت کی تابع نہیں، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ جاہ و جلال کا ایک نشہ ہوتا ہے جو انسان کو بہت سی معقول اور صحیح باتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ کمزور غریب آدمی کی نظر کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے قدیم سے عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غربا فقراء ہی ہوتے ہیں، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کی تصریحات بھی موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہرقل شاہ روم کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک دعوت ایمان کے لیے پہنچا اور اس کو یہ فکر ہوئی کہ معاملہ کی تحقیق کرے، چونکہ اس نے تورات و انجیل میں انبیاء علیہم السلام کی علامات پڑھی ہوئی تھیں، اس لیے اس وقت عرب کے جو لوگ ملک شام میں آئے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے ان کی علامات کے متعلق چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کا اتباع کرنے والے قوم کے کمزور اور غریب لوگ ہیں یا وہ جو قوم کے بڑے کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتلایا کہ کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ اس پر ہرقل نے اقرار کیا کہ یہ علامت تو سچے نبی ہونے کی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا اول اتباع کرنے والے یہی کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال قوم کے اس مطالبے پر کہ آپ ان کمزور لوگوں کو اپنے سے دور پرے کریں تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ان کو نکال دوں تو مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ آخر میں فرمایا کہ یہ سب تمہاری جہالت ہے کہ تم آدمیت کو نبوت کے منافی سمجھتے ہو یا غریب لوگوں کو نکال دینے کی فرمائش کرتے ہو۔ سورہ ہود میں تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تقریر نقل کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سب اعتراضات سننے کے بعد ان کو کچھ اصولی ہدایات دینے کے لیے ارشاد فرمائی، جس میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت و رسالت کے لیے وہ چیزیں ضروری نہیں جو تم نے سمجھ رکھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تقریباً 1000 سال کی عمر دراز عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے اور قوم کی اصلاح کرنے کی فکر اور پیغمبرانہ جد و جہد کا بھی یہ درجہ عطا فرمایا کہ اس طویل مدت عمر میں ہمیشہ اپنی قوم کو دین حق اور کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کی طرف سے سخت ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا، ان کی قوم ان پر پتھراؤ کرتی یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش آتا تو دعا کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ بے وقوف جاہل ہیں، جانتے نہیں،
قوم کے ایک نسل کے بعد دوسری کو اور دوسری کے بعد تیسری کو اس امید پر دعوت دیتے کہ شاید یہ حق کو قبول کر لیں۔ جب اس عمل پر صدیاں گزر گئیں تو رب العزت کے سامنے ان کی حالت زار کی شکایت کی جو سورہ نوح میں مذکور ہے، اور اتنے طویل مصائب کے بعد اس مرد خدا کی زبان پر یہ دعا آئی، یعنی اے میرے پروردگار، ان کی تکذیب کے بالمقابل آپ میری مدد کیجیے۔ قوم نوح کا ظلم و جور حد سے گزر جانے کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات سے خطاب فرمایا، یعنی نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر وہی جو ایمان لا چکے، تو آپ ان کے کاموں سے غمگین نہ ہوں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ عرض نہ کرنا، اور وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ ان آیات مقدسات میں اول تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کی قوم میں جن کو ایمان لانا تھا لے آئے، اب کوئی اور شخص ایمان قبول نہ کرے گا۔ ان کے دلوں پر ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کی بنا پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان قبول نہ کرنے سے پریشان نہ ہوں۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ اب ہم اس قوم پر عذاب پانی کے طوفان کا بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں جس میں آپ کے اہل و عیال اور جتنے مسلمان ہیں وہاں اپنی ضروریات کے سما سکیں، تاکہ طوفان کے وقت یہ سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ پھر جب طوفان کی ابتدا کی علامات سامنے آ گئیں کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خود مع اپنے اہل و عیال کے اور ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے ہیں اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور انسانوں کی ضروریات جن جانوروں سے متعلق ہیں جیسے گائے، بیل، بکری، گھوڑا، گدھا وغیرہ، ان کا بھی ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کے مطابق سب کو سوار کر لیا۔ نوح علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی گئی کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے لا چکے ہیں، آئندہ اور کوئی ایمان نہ لائے گا، اس لیے یہ لوگ جو کچھ معاملہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس سے آپ غمگین و پریشان نہ ہو، کیونکہ غم و پریشانی عموماً جب ہوتی ہے جب کسی سے صلح و فلاح کی امید وابستہ ہو۔ مایوسی بھی ایک قسم کی راحت ہوتی ہے، آپ ان سے مایوس ہو جائیے۔ اور جو تکلیف و صدمہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ایذاؤں سے پہنچ رہا تھا، اس کے انتقام کی طرف دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا کہ ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ انہی حالات میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اپنی قوم کے لیے وہ بد دعا آئی تھی جس کا ذکر سورہ نوح میں کیا گیا ہے، یعنی اے میرے پروردگار، اب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر یہ رہے تو ان کی آئندہ نسل بھی ایسی ہی سرکش اور فاجر و کافر ہوگی۔ یہی دعا قبول کر کے پوری قوم نوح طوفان میں غرق کی گئی۔ سورہ ہود کی مذکورہ آیات سے اگلی آیات میں طوفان کی ابتدا اور اس سے متعلقہ ہدایات اور واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا، یعنی جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ لفظ تنور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کے لیے تنور کو بھی تنور کہتے ہیں، زمین کے بلند حصہ کے لیے بھی لفظ تنور بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ اس جگہ تنور سے مراد سطح زمین ہے کہ اس سے پانی ابلنے لگا۔ آیت میں آگے یہ بیان فرمایا کہ جب طوفان شروع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یعنی سوار کر لیجئے اس کشتی میں ہر جوڑے والے جانوروں کا ایک ایک جوڑا۔ کشتی نوح میں ساری دنیا کے جانور جمع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے یہ تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے، اور خشکی کے جانوروں میں بھی بغیر نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات الارض سب نکل گئے، صرف پالتو جانور گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ رہ گئے۔ اس سے وہ شبہ دور ہو گیا جو سطحی نظر میں پیدا ہو سکتا ہے کہ کشتی میں اتنی وسعت کیسے ہو گئی کہ دنیا بھر کے جانور سما گئے۔
اور پھر نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بجز ان کے جو کفر پر ہیں کشتی میں سوار کر لیں، اور ان سب لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔ کشتی والوں کی صحیح تعداد قرآن و حدیث میں متعین نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ تعداد کل 80 آدمیوں کی تھی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافث اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہوا یوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے، مگر ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا، تو پدرانہ شفقت سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو کہ غرق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا ہے، یعنی نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور اتنے میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ لڑکا کافروں دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتا تھا اور حقیقت میں کافر تھا، مگر غالباً حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے کافر ہونے کا یقینی طور پر علم نہ تھا، اور اگر علم تھا تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے کی دعوت کے طور پر اس کو کشتی میں سوار ہونے اور کافروں کا ساتھ چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، مگر اس بدبخت نے اس وقت بھی طوفان کو سرسری سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر متنبہ کیا کہ ظالم کس خیال میں ہے، آج کوئی اونچی عمارت یا پہاڑ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور بچنے کی صورت بجز اس کے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم فرما دیں۔ باپ بیٹے کی یہ گفتگو دور سے چل رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کا پانی بڑے سے بڑے پہاڑ کی چوٹی سے 15 گز اور بعض روایات کے لحاظ سے 40 گز اونچائی پر تھا۔ آخر میں طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے ہموار ہونے کا بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو خطاب کر کے حکم دیا، یعنی اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ مراد یہ تھی کہ جس قدر پانی زمین سے ابلا تھا اس کے لیے یہ حکم دے دیا کہ اس کو پھر زمین اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم دے دیا کہ اب پانی برسانا بند کر دے۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی پھر زمین میں چلا گیا اور آسمان سے آئندہ پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے برسا ہوا جتنا پانی زمین پر موجود تھا اس کو قدرت نے دریاؤں اور نہروں کی شکل دے دی جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ یہ تھا ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کے قوم اور ان کے بیٹے کا انجام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے اور حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔